السلام علیکم عزیز دوستو، خوش آمدید ہمارے چینل امتیاز عمران ولاگ پر۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت ہوں گے اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو خوشی سے گزار رہے ہوں گے۔ اگر آپ ہماری ویڈیوز میں نئے ہیں تو دل سے خوش آمدید، اور اگر آپ پہلے سے ہمارے ساتھ ہیں تو آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہماری ویڈیو کو دیکھا اور اس میں دلچسپی لی۔ آپ کی محبت اور حمایت ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے، اور آپ کی محبت ہمیں زیادہ اچھی ویڈیوز بنانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے مفید اور دل کو خوش کرنے والی ویڈیوز تیار کریں، اور اس کے لیے میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں ایک چھوٹا سا کمنٹس کر دیا کریں، اپنی رائے ضرور بتایا کریں۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے پیار اور محبت ہوگا، ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ تو اپنا نام بھی بتایا کریں اور آپ کہاں سے ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، تو پلیز ہمیں اتنا آپ لوگ ضرور کمنٹس میں بتایا کریں۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے شام کے کھانے کے لیے کچھ خاص تیار کیا ہے۔ آلو کے پراٹھے، یہ نہ صرف لذیذ ہوتے ہیں بلکہ یہ ایک ایسا کھانا ہے جو ہر کسی کو پسند آتا ہے۔ تو آئیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے ان آلو کے پراٹھوں کو کس طرح بنایا، اور اس کے ساتھ آپ کو کچھ خوبصورت نصیحتیں بھی دیں گے انشاءاللہ۔ آلو کے پراٹھے ہر گھر میں چلتے ہیں، ہر کسی کو پسند ہوتے ہیں۔ میرے گھر والوں کو تو آلو کے پراٹھے بہت پسند ہے۔ سوچ سوچ کے ہم لوگ تھک گئے کہ آج ہم لوگ کیا بنائیں، تو میں نے کہا کہ چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ نا آلو کے پراٹھے ہی بنا لیتے ہیں۔ تو خیر سے سب خوش ہونے لگے، کہتے ہیں ماما یہ تو ہمارے منہ کی بات ہی چھین لی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم لوگ نا آج آلو کے پراٹھے بنا لیتے ہیں، آخر آپ لوگوں کی مان ہی لیتے ہیں۔ تو خیر سب لوگ خوش ہو گئے، تو میں نے نا آلو کے پراٹھے شروع کر دیا، کچن میں آئی دبا دب۔ تو شام کا وقت تھا، ابھی مغرب کی نماز ہم لوگوں نے پڑھی، اس کے بعد نا پھر ہم لوگ پھر ہم لوگ کچن میں آ گئے۔ تو یہاں پہ آ کر نا تو میں نے تیاری کی آلو کے پراٹھوں کی، تو آٹا گوندا وغیرہ وغیرہ، جو مطلب آلو کاٹے بریک بریک میں اس طرح کتراش کاٹتی ہوں، تو کاٹ کوٹ کر اس کے بعد پھر میں نے نا پراٹھے بنانا شروع کیا۔ تو سب نے پتہ کیا کیا، ایک ایک کر کے میرے سر پہ کھڑے ہو گئے، تازہ ابھی توے سے اترتا تازہ وہ لے کر نا چلے جاتے کھانے کے لیے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہمیں بھوک لگی ہے، کوئی تو کہتا ہے مما مجھے پہلے بھوک لگی ہے۔ سب کو ایک دم سے بھوک لگ گئی، تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا دیکھو، یا تو کسی کو بھوک ہی نہیں لگتی تھی، یا تو آج آلو کے پراٹھوں کا نام سن کر ہی سب کو اتنا بھوک لگی۔ خیر سب کو میں نے باری باری بانٹ دیا، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اچھا انجوائے ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو آلو کے پراٹھے کیسے لگتے ہیں، کن کن لوگوں کو پسند ہیں۔ تو آپ لوگ اپنی رائے کا انتخاب ضرور کرنا۔ آلو کے پراٹھے کا وقت، اور جب ان پراٹھوں کی خوشبو آپ کے کمرے میں پھیلتی ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ آلو کے جو پراٹھے ہم بناتے ہیں زیادہ اس میں ہم کچھ نہیں ایڈ کرتے، بس تھوڑا سا گھی ڈالو اور ہلکے پھلکے مسالے ڈالو، نمک مرچ وغیرہ تھوڑے بہت ہلکے ہلکے ہم مسالے ڈالتے ہیں، زیادہ نہیں کہ ہم لوگ اس میں اتنے مسالے ڈالیں بچوں کو تیکھے لگ جائیں، ان کے پیٹ خراب ہو جائیں۔ بس یہی ہے ان پراٹھوں کا راز، سادہ لیکن بہت لذیذ۔ یہ کھانا اتنا آرام دہ اور دل کو سکون دینے والا ہے کہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ان پراٹھوں کے ساتھ اگر دہی چٹنی ہم بنا لیں یا اچار کے ساتھ کھائیں، اچار کے ساتھ تو ویسے زیادہ نہیں دل کرتا، لیکن اگر ہم لوگ دہی کے ساتھ چٹنی کے ساتھ کھائیں تو مزہ اور بھی زیادہ آتا ہے۔ خیر آج ہم لوگوں نے نا دہی کی چٹنی نہیں بنائی، میں نے کہا سب کو ابھی زکام ہے، ٹھیک نہیں ہوا، تو دہی کی چٹنی جو ہے نا وہ ٹھنڈی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ آج میں چٹنی نہیں بناتی۔ یہ پراٹھے مکھن کے ساتھ جب آپ کھاتے ہیں نا تو ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوتا ہے، اور یاد رکھیں جو بھی کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے کی بے شمار نعمتیں دی ہیں اور ان کا شکر ادا کرنا ہماری زندگی کا حصہ بننا چاہیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی کسی نعمتوں کو نہیں جھٹلانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ معمولی سے پراٹھے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہیں۔ ان نعمتوں کا شکر ادا کریں اور انہیں دوسروں کے ساتھ بانٹنے کا جذبہ بھی رکھنا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کے ساتھ بانٹنا چاہیے اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں، تاکہ لوگ ان کو دیکھیں اور خوش ہوں کہ ہم کتنا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اتنے خوش ہو جاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہر وقت کرتے ہیں یا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہیں، میرا یہ بالکل میری بہنیں مقصد نہیں ہے۔ میرا مطلب صرف یہ ہے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے خوش رہنا ہوگا اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے اس لیے یہ باتیں شیئر کرتی ہوں۔ دیکھیں، جب ہم ایک ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں تو دلوں میں محبت اور سکون آ جاتا ہے۔ یہ پراٹھے ہم نے اپنے پیاروں کے ساتھ کھائے اور ساتھ میں اپنی زندگی کی ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر شکر ادا کیا، کیونکہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزار ہوتے ہیں وہ ہمیں اور زیادہ خوشیاں دیتا ہے، وہ ہمیں اور زیادہ نوازتا ہے، ہمارے دلوں سے وہ جڑ جاتے ہیں، کیونکہ دلوں میں تو خدا بستا ہی بستا ہے، لیکن وہ مزید اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میں نے بندے کو تھوڑا سا دیا ہے، اس پر بھی وہ شکر ادا کر رہا ہے۔ چھوٹی سی یہ نعمت ہے، آلو کے پراٹھے، یا زیادہ یہ بڑی نہیں ہے، چھوٹی سی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، تو ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں، کتنے دل خوش ہوتے ہیں، بچے خوش، سب خوشی سے جب کھاتے ہیں تو اتنی خوشی سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیسی کیسی نعمتیں عطا کی ہے، کیسی کیسی رحمتیں نازل کی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ میری پیاری بہنیں اور بھائیوں، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں، اور کومنٹس باکس میں ہمیں اپنی رائے کا انتخاب ضرور کرنا۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے پیار اور محبت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو سکون اور خوشی دے۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ کا شکر ادا کریں اور خوش رہیں، اور ہاں، یاد رکھیں، کھانا صرف پیٹ کی ضرورت نہیں بلکہ دل کو سکون دینے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے رزق اور خوشیوں کا شکر گزار بنائے، آمین۔